تم یقیناً جانتے ہوگے کہ راہ والے عموماً اپنا کام کرائے پر کرواتے ہیں۔ میں درمیان کا آدمی ہوں، مجھے جتنا برا جاتا ہے وہی کچھ کلائنٹ سے بولتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کمانڈوز کہاں ہیں۔ میں بھی اتفاق سے کرائے کا آدمی ہوں۔ میں نے ٹہلتے ہوئے بولنا شروع کیا، چونکہ راہ میرے بڑوں کی دشمن ہے اس لیے میں اپنے دوستوں کے دشمن کا دشمن ہوں۔ میں نے اسی کا ریوالور نکال لیا۔ ٹھہرو، وہ تڑپ کر بولا، میں ایسے شخص تک تمہیں پہنچا سکتا ہوں جو کمانڈوز مشن کا انچارج ہے، کرنل سکھ دیو۔ وہ 12-1 بجے تک سروسز کلب میں بیٹھتا ہے، لیکن میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ تم مجھے صحیح شخص کا پتہ بتا رہے ہو؟ میری مجبوری ہی یقین ہے، شرما بولا۔ تم صبح تک میری بات کی صداقت یا جھوٹ معلوم کر لو، مجھے اسی حالت میں چھوڑ جاؤ۔ اگر میری بات صحیح ہوئی تو واپس آ کر مجھے آزاد کر دینا۔ صرف ایک بات کا مجھے یقین تھا کہ خود غرض اور غدار لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ جو اپنے فرض اور پیشے کا وفادار نہیں ہوتا اسے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ شرما کا شمار ایسے ہی لوگوں میں تھا جو اپنے پیشے کو ذاتی مفادات پر قربان کرتے ہیں، ورنہ قومی سلامتی کی محافظ تنظیم کا رکن اتنی آسانی کے ساتھ ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ میں نے حفظ ماتقدم کے طور پر اسے بیڈ شیٹ میں باندھ کر پلنگ کے نیچے ٹھونس دیا۔ دم گھٹنے کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ ایسا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ اور ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا کہ آگ لینے جاؤ اور اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ میں صرف ایک پیغام پہنچانے نواب صاحب کی حویلی سے نکلا تھا۔ پیغام دے کر مجھے واپس حویلی جانا چاہیے تھا، مگر اسرائیلی کمانڈوز کا نام سن کر میں غریب الوطنی، اپنی بے چارگی اور تہی دامنی سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے صرف ایک بات یاد رہ گئی تھی کہ میری قوم کے دشمن اب عالم اسلام کے ازلی دشمن کی حمایت حاصل کرنے لگے ہیں۔ جب میں کشمیر میں تھا تو سنا تھا کہ سیاحوں کے روپ میں اسرائیلی کمانڈوز حریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہیں، جس کا ثبوت مادام مدیہ اور راہ کے رکن کی گفتگو نے دیا تھا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان اور حریت پسند میں نے اس دشمن کو ناکارہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا جو مستقبل قریب میں کشمیر کی جدوجہد آزادی میں رخنہ اندازی کرنے والا تھا۔ شرما کے ریوالور میں صرف گولیاں تھیں۔ میرا اپنا ریوالور سیٹھ کے گھر رہ گیا تھا۔ میں تو حضرت شاہ صاحب اور سیٹھ سے ملاقات کرنے اپنے کمرے سے نکلا تھا اور پھر افراتفری میں ہی وہاں سے فرار ہونا پڑا تھا۔ مادام مدیہ کے فلیٹ کے اندر کی دنیا میرے لیے کھلی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مدیہ جیسی عورت کے گھر بہت کچھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے کسی خودکار ہتھیار کی ضرورت تھی۔ سکھ دیو کوئی دودھ فروش جیسا شریف شخص نہ تھا جو ایک خطرناک ایجنسی کا سینئر رکن تھا۔ اسے کلب سے اٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اگر صرف اسے مارنا ہوتا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ بندے کو مار دینا ایک لہجے کا کھیل ہوتا ہے۔ میں اس کی رہنمائی اور معلومات کی روشنی میں اسرائیلی مہمانوں تک جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے کرنل سکھ دیو کی زندگی ضروری تھی۔ ابھی میں وارڈروب اور میزوں کی تلاشی لے رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پردے کو ہٹایا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اندر آنے والا ایک خوش پوش نوجوان تھا۔ اس نے بریف کیس صوفے پر رکھا اور بیٹھ کر بوٹوں کے تسمے کھولنے لگا۔ بوٹ اتار کر اس نے لیدر جیکٹ بھی اتاری اور دوسرے صوفے پر اٹھا دی۔ تب میں ریوالور تان کر ایک دم اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ آدھا اٹھا اور پھر بیٹھ کر مجھے گورنے لگا۔ اپنی شناخت کراؤ، میں انگریزی میں بولا۔ میرا حق تم استعمال کر رہے ہو مسٹر، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میری بیوی اور ملازمہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن تم ہو۔ اگر ایسا ہے تو میں اس گھر کا محافظ ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب درخواست کروں گا جناب اپنا تعارف کرائیں۔ اس نے جیکٹ کی جانب اشارہ کیا۔ اندر کی جیب میں پرس ہے، شناختی کارڈ دیکھ لو۔ یہ زحمت آپ اٹھائیں گے جناب۔ اس نے پرس کھول کر شناختی کارڈ میرے سامنے کیا اور میں نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ وہ بی ایم شکلا تھا، وہ شخص جس کے لیے میں پیغام لایا تھا۔ میرا نام شہباز ہے اور میں نواب صاحب کی حویلی سے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کے لیے نواب صاحب کا پیغام۔ میں نے کاغذ اس کو دے دیا۔ بیٹھ جاؤ دوست، اس نے خط پر نگاہ ڈال کر کہا۔ میں نواب صاحب اور ان کے ہاں ٹھہری پارٹی سے کامیاب مذاکرات کر آیا ہوں۔ بے شک تم وہی ہو، مجھے تمہارے بارے میں وہاں بتایا گیا تھا اور وہ لوگ تمہارے لیے پریشان بھی ہیں۔ ٹھہرو، میں پہلے ان کو فون پر اطلاع کرتا ہوں، پھر بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ بوکھلایا اور واپس آیا تھا۔ مسٹر شہباز، اس کی آواز میں پھنکار تھی۔ تم وضاحت کرو گے اندر قالین پر خون کس کا ہے؟ جی ہاں مہاراج، میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میڈم کا ہے؟ مدیہ، وہ داڑا۔ کیوں؟ وجہ؟ وہ اب کہاں؟ بیٹھ جائیں پلیز، میں نے نرم آواز میں کہا۔ میڈم بخیریت ہیں۔ پھر میں نے اسے سارا واقعہ بتا دیا
او مائی گاڈ، مدیا کا چہرہ! زندگی کسی چہرے سے کہیں زیادہ قیمتی اور خوبصورت ہوتی ہے شکلا صاحب۔ ہاں، شکلا ہونٹ چبانے لگا، لیکن وہ چہرہ مجھے ہزار زندگیوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ بہرطور میں ممنون ہوں تمہارا، ورنہ وہ بیڑیا اسے ہلاک کر کے واپس جاتا۔ آؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم دوسرے کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ کال بیل کا بزر بجنے لگا۔ شکلا نے کواڑ کے ایک گول سوراخ سے آنکھ لگائی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے میڈم مدیا کا سر اس کے کاندھے پر تھا۔ شکلا اسے باہوں کا سہارا دیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اب مادام کیسی ہیں آنٹی؟ میں نے خاتون سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، خاتون نے بتایا۔ گولی کچھ چہرے کا ماس اور آدھا کان لے گئی ہے۔ ڈاکٹر نے تسلی دی ہے کہ پلاسٹک سرجری سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، وہ کتا کہاں ہے؟ اندر آرام کر رہا ہے۔ میں نے پلنگ کے نیچے اشارہ کیا۔ خاتون نے جھک کر دیکھا اور مسکراتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد مجھے آواز دے کر ادھر بلایا گیا۔ مدیا کا چہرہ پٹی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ شکلا کے شانے کا سہارا لیے نیم دراز تھی۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر شرما کی پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شکلا نے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بولنا شروع کیا۔ کشمیری دوستوں تک اسلحہ پہنچانے کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں اور خطرے ہیں۔ اگر راہ خود ہماری پارٹنر بن گئی تو ہم ان کو ہی بار برداری کے لیے استعمال کریں گے۔ خطرات خریدنے اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہم بطور حصہ دے دیا کریں گے۔ سودا ہر لحاظ سے سود مند ہے۔ کیا وہ میڈم کی دوسری شرط بھی تسلیم کر لیں گے؟ شرط؟ شکلا نے چہرہ گھما کر مدیا کی جانب دیکھا۔ ہاں، ایک اور شرط ہے ہماری، مدیا نے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے اسرائیلی کمانڈوز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ لڑکیاں سپلائی ہم کریں گے۔ گڈ! شکلا خوشی سے اچھل پڑا۔ میرا خیال ہے یہ شرط ضرور ہونی چاہیے۔ اس بزنس سے ہم کئی دوسرے مفادات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے میں نے یہ شرط رکھی ہے۔ شہباز، شکلا بولا، تم اسے یہاں لے آؤ۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر شرما کو بیڈ شیٹ سے نکالا اور کندھے پر رکھا ہی تھا کہ بزر بج اٹھا۔ میں وہیں رک گیا۔ بیرونی دروازہ سامنے تھا۔ شکلا نے پھر آنکھ لگائی اور ایسے پیچھے ہٹا تھا جیسے باہر کسی نے گرم پانی کی دار اس کے چہرے پر مار دی ہو۔ باہر راہ کے 2 ایجنٹ کھڑے ہیں، شکلا نے سرگوشی میں بتایا۔ یقیناً شرما ان کو بتا کر یہاں آیا ہوگا۔ شرما کے حلق میں سے کہکا ابھرا تو میں نے اسے فرش پر پھینک دیا۔ مجھے شکلا نے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے کمرے کے وسط میں اس نے دوسرا اشارہ دیا اور میں نے کندھے کا بوجھ اتار کر فرش پر رکھ دیا۔ شکلا نے رائٹنگ ٹیبل پر جھک کر جلدی جلدی کچھ لکھا اور کاغذ طے کر کے شرما کی جیب میں ڈال دیا۔ کیا تم اسے اٹھا کر بذریعہ کمند نیچے اتر سکتے ہو؟ شکلا نے مادام مدیا کی جانب اشارہ کیا۔ بصورت دیگر ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور جرجراتا ہوا واپس پلٹ کر شکلا کی جانب دیکھا کیونکہ کئی شیڈ راستہ روکے کھڑے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، مادام نے ٹھوس آواز میں کہا۔ آنے والے میرے لیے اجنبی نہ ہوں گے۔ نہیں ڈارلنگ، بس ضد نہیں۔ مادام نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ 1 گھنٹے بعد ٹیلی فون پر رابطہ ملاؤ گے تو میں تمہیں بخیریت ملوں گی۔ جاؤ۔ شکلا نے دراز سے سوتر کا رسا نکالا اور سلاخ کے ساتھ باندھ کر بولا، تم تھوڑا فاصلہ رکھ کر اترو گے۔ وہ تربیت یافتہ شخص رہا ہوگا، کسی بندر کی طرح اچھل کر سرول پر چڑھا اور پھر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ رسا تنا ہوا تھا۔ جب میں نے آنکھیں بند کر کے رسا پکڑا تو شکلا نیچے والے شیڈ کو لات مارتا گزر رہا تھا۔ میں ماہرانہ انداز میں نہیں اتر رہا تھا بلکہ پھسل رہا تھا اور دونوں ہتھیلیاں رگڑ سے جلنے لگی تھی۔ شیڈ پر قدم جما کر میں نے ہاتھوں کو تھوڑا آرام دیا، پھر پھسلتا ہوا نیچے تک گیا۔ جب میرے پاؤں زمین پر لگے تو شکلا مغرب کی جانب دوڑتا دکھائی دیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی اور دوسرے منٹ ہم سڑک پر تھے۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں سکوت توڑتی جب نکل جاتی تو پھر خاموشی میں شکلا کی بجتی ایڑیوں کی آواز سنائی دینے لگتی تھی۔ میرے جوتے ربر سول کے تھے۔ میں بے آواز چل رہا تھا۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ شکلا نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا تھا، حالانکہ میں اس سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ تم گاڑی لائے تھے؟ اس نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، ہم کو کی گاڑی اڑانے کی کوشش کریں گے، اس وقت وہ اندر ہوں گے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا تھا کہ وہی میرا راہبر تھا۔ جان جوکھوں میں ڈال کر جو معلومات میں حاصل کر چکا تھا اس کا پھل شکلا کے ہاتھوں میں تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ کھڑکی سے نیچے جب زمین ملی تھی تو میں اپنی راہ الگ بھی کر سکتا تھا۔ گھوم کر جب مشترکہ پارکنگ شیڈ کے قریب گئے تو شکلا نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور خود کھڑی گاڑیوں کے درمیان گھستا چلا گیا۔ 1 منٹ بعد میری سماعت سے انجن کی غراہٹ ٹکرائی اور پھر ایک سیاہ کار ریورس میں رینگتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ شکلا نے ہاتھ باہر نکال کر مجھے بلایا اور میرے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ کیا ان کی ہے؟ پتہ نہیں، شکلا بولا۔ جس کی بھی ہے اچھی ہے، میڈم کسی مشکل میں بھی پھنس سکتی ہیں سر۔ او نو، شکلا ہاتھ نچا کر بولا۔
کانٹا پھنس بھی جائے تو تکلیف پھنسنے والے کو ہی پہنچاتا ہے، پھنسنے والی شے نہیں ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر میرے سراپا کو دیکھا۔ ویسے اگر جو کچھ ہوا نہ ہوتا، میں بھی نہ آتا تو یقیناً وہ پھنس جاتی۔ شکلا نے کہا لگایا، تم جیسا ڈیشنگ مرد اس کی کمزوری ہے۔ نہیں سر، میں نے شرماتے ہوئے کہا، میرے لیے میڈم قابل احترام ہستی ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی۔ ارے نہیں، شکلا بولا، وہ میری نہیں ہے، وہ تو اپنی بھی نہیں ہے، وہ صرف پیسے کی ہے۔ جس طرح امیر لوگ پیسے سے شراب اور شباب خرید لیتے ہیں، اسی طرح جب اسے کوئی تم جیسا بھرپور مرد پسند آ جاتا ہے تو ایک رات کے لیے اس کی بن جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک خوش رنگ مشین ادھر بھی ہے جدھر ہم جا رہے ہیں۔ صرف تمہاری خاطر مجھے کہیں دوسری جگہ جانا ہے اور تمہارے لیے فی الحال اس کا فلیٹ ہی محفوظ ہے۔ نواب صاحب کی حویلی، وہاں اب صرف بوڑھا نواب ہے۔ شکلا نے میری بات کاٹ کر بتایا، تمہارے ساتھی وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں۔ اوہ، لیکن کیوں؟ میں تڑپ سا گیا تھا۔ کیا وہاں چھاپا؟ ہاں، شکلا بولا، لیکن چھاپے سے قبل نواب صاحب کو میرے آدمی نے اطلاع دے دی تھی۔ وہ لوگ بالکل محفوظ ہیں، مجھے وہاں ہی ڈراپ کر دیجیے گا۔ سوری، شکلا نے معذرت کر دی، آج نہیں، کل مناسب وقت دیکھ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے کار ایک 3 منزلہ بلاک کے کمپاؤنڈ میں روکی اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ تیسری منزل تک ہم نے سیڑھیاں استعمال کی تھی۔ شکلا کو یقیناً جلدی تھی، ورنہ وہ اتنی تیزی نہ دکھاتا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ کال بیل کے جواب میں بغیر کچھ پوچھے دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والی اندھیرے میں تھی، البتہ کمپاؤنڈ کی روشنی میں اس کا چہرہ ایسے دکھائی دیا تھا جیسے باریک پردے کی اوٹ میں چاند دکھائی دے رہا ہو۔ میرا مہمان کل تک تمہارے پاس رہے گا، شکلا نے باہر کھڑے کھڑے کہا۔ مجھے امید ہے کہ اس کی ضرورت اور حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو گی۔ آپ نہیں آئیں گے مہاراج؟ میری نئی میزبان نے پوچھا۔ نہیں، جمی نہیں آؤں گا۔ اگر اندر گیا اور تمہیں روشنی میں دیکھ لیا تو واپس نہ جا سکوں گا، شکلا نے دبی دبی ہنسی میں جواب دیا۔ جبکہ مجھے واپس جانا ہے، کل آؤں گا، یا ٹیلی فون پر تمہیں ایڈریس دوں گا، وہاں مہمان کو پہنچانا ہوگا۔ جہانگیر سیٹھ کل آئے تھے، عورت بولی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فرصت ملے تو ان سے مل لیجیے گا۔ مل لوں گا، شکلا نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ گڈ نائٹ نوجوان۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوما اور سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ تب میری میزبان نے سوئچ آن کیا اور تیز روشنی میں میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ بلب بالکل سامنے دیوار پر لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی اور پھر لمحہ بھر کے لیے پترائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ اندر آؤ، اس نے راستہ دیا۔ جب میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا اور میرے آگے آگے چل پڑی۔ وہ 27-28 سال کی خوش شکل اور گل بدن عورت تھی۔ سیاہ باریک نائٹی میں اس کا بلمری بدن جلکارے مار رہا تھا۔ اس کی خوابگاہ بھی اتنی ہی دیدہ زیر تھی، خوشبو سے یا اس کی ہر شے سے اٹھ رہی تھی۔ غالباً اس نے اچھے قسم کا سپرے کر رکھا تھا۔ بیٹھو، اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ دوسری باتوں سے پہلے بلا تکلف بتاؤ، پانی کی ضرورت ہے؟ میں کہیں مدعو تھی، باہر سے کھائی ہوں۔ نہیں شکریہ، میں نے جواب دیا، میں صرف ایک بیڈ کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ پی تو لو۔ وہ الماری کی طرف بڑھی اور جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں شراب کی آدھی بوتل اور ایک گلاس تھا۔ میں اپنے حصے کا راشن پی چکی ہوں۔ اس نے بوتل اور گلاس رکھ دیا۔ میں صرف چائے اور پانی پینے کا عادی ہوں، میں نے کہا، تو اس نے مسکرا کر دونوں چیزیں اٹھا لی۔ شکلا کی دوستی میں رہ کر بھی گوتم ہو، میں اس کا دوست نہیں، صرف مہمان ہوں۔ اچھا، نئی شے ہو یا کسی کام سے آئے ہو؟ ایک ضرورت ہی لائی تھی، میں نے جواب دیا۔ آپ تنہا رہتی ہیں؟ کبھی کبھی تنہا ہو جاتی ہوں، اس نے الماری بند کرتے ہوئے جواب دیا، جیسے آج تھی۔ اوہ، پھر تو میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کپ بورڈ کا ریک کھول کر بولی، میں ڈسٹرب پروف ہوں۔ یہ نائٹ سوٹ میری طرح بہت استعمال شدہ ہے، لیکن آرام دہ ہے، جاؤ پہن لو۔ میں بھی آرام پروف ہوں مس جمی، میں نے کہا، اپنی کھال پر اپنا لباس آرام دیتا ہے۔ چلو پھر آؤ لیٹ جاؤ۔ اس نے بیڈ پر ایک اور کمبل رکھ دیا۔ اور آپ؟ میرے سوال پر اس نے سراہی نما گردن موڑ کر کہا، یہی ایک بیڈ ہے، میرا ہر مہمان آدھا بیڈ استعمال کرتا ہے۔ اگر تم شراکت پسند نہیں کرتے تو میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ ایک برس قبل ایک رات ایک پاگل آیا تھا، جمی نے کمل اٹھا کر صوفے پر اچھال دیا۔ کہتا تھا عورت شبنم کا قطرہ پھول کی پتی ہے۔ پتہ نہیں آدھی رات تک کیا کیا بکواس کرتا رہا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ اور میرے طلائی ٹاپس کمرے میں نہیں تھے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کمبل کھولا اور جوتے اتار کر صوفے پر لیٹ گیا۔ بے شک میری بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اس کا تعلق دولت اور عورت سے نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ صبح جاگیں تو میں اور آپ کی کلائی کا تلائی کڑا اسی کمرے میں ہوں گے۔ پولیس یا کسی اور سے چھپتے پھر رہے ہو؟ جمی نے بالوں کو شانوں پر بکھیر کر پوچھا۔ شکلا کے ساتھ ساری مجبوریاں اور ضرورتیں رہتی ہیں، کبھی دولت، کبھی عورت اور کبھی پناہ۔
بہرحال تم یہاں محفوظ ہو۔ میں نے کمبل میں چہرہ چھپا لیا تاکہ باتوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ میں شکاری تو نہ تھا، لیکن بھارتی معاشرے میں خاصا وقت رہا تھا۔ میں جمی کو پہچان رہا تھا کہ فلیٹ میں تنہا کیوں رہتی ہے اور ہر آنے والا مہمان اس کے بستر کا شریک کیوں بنتا ہے۔ چونکہ مجھے شراکت کا کاروبار کرنا ہی نہ تھا تو خواہ اپنی دولت کیوں ضائع کرتا۔ پھر سوئچ آف ہونے کی آواز سنائی دی۔ کمبل سرکا کر دیکھا، سبز 0 پاور کا بلب روشن تھا اور جمی آلتی پالتی کے انداز میں بیٹھی بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ مسٹر مہمان، اس نے آواز دی، تم لوگوں نے مجھے بھی نیند سے بیدار کیا ہے، اب دیر تک نیند نہیں آئے گی، کچھ باتیں کرو، کون ہو اور یہاں کیوں ہو؟ میں رازوں کی پٹاری ہوں، پیاسی ریت کی طرح ہر راز میرے دل میں جذب ہو جاتا ہے، لہٰذا بے دھڑک اپنی بات کرو۔ ہم بستر نہ سہی، ہم شب تو ہو، میں بے روزگار ہوں اور ملازمت کی خواہش یہاں تک لے آئی ہے۔ میں نے بحث سے بچنے کی خاطر جھوٹ کا سہارا لیا۔ مسٹر شکلا کے نام سفارشی خط لایا تھا، بس اتنی سی ہے میری داستان۔ نام اور تعلیم؟ میں نے اصل نام اور فرضی تعلیم بتائی تو اس نے فوم کا تکیہ جولی میں رکھ لیا اور کوہنیاں ٹیک کر بولنے لگی، سب تعلق ناطے کچے ہوتے ہیں لیکن مذہب کا رشتہ اٹوٹ ہے، اس حوالے سے تم میرے لیے محترم ہو، اور اگر تم نے تعارف میں جھوٹ نہیں بولا تو مسلمان ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں رحمان اور شیطان کا درمیانی فاصلہ دکھاؤں۔ میری باتیں غور سے سنو شہباز، ہم لوگ بنیادی طور پر رحمان کے بندے ہیں۔ ہاں، بھوک، مجبوری اور ضرورتوں کے شیطان ہمیں بعض اوقات اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن بنیاد میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں۔ کیا تم جانتے ہو شکلا کون ہے اور کس کماش کا شخص ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو سنو، شکلا شیطانوں کا سرغنہ ہے، اس کے گروہ کا ہر شخص شیطان ہی نہیں بلکہ درندہ ہے۔ جب تم اندر آئے تو میں نے تمہیں بھی درندہ ہی سمجھا تھا۔ شکلا کبھی کبھی انعام میں اپنے کارندے کو یہاں لاتا ہے۔ یہ لوگ کرائے کے قاتل، ڈاکو، اسمگلر اور بلیک میلر ہیں۔ اس کا گروہ پورے بھارت میں پھیلا ہوا ہے، باثر اس قدر ہے کہ حکومت بھی چشم پوشی کرتی ہے۔ اگر تم انسان رہ کر مرنا چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، بے روزگاری تمہیں زیادہ سے زیادہ موت دے گی، تم سے انسانیت تو نہیں چھینے گی۔ ہمارا ایمان ہے اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور وہاں جو پاک صاف داخل ہوتا ہے اسے کوئی ضرورت پریشان نہیں کرتی۔ شاید میری باتیں تمہیں متاثر نہ کر رہی ہوں کیونکہ میں خود انسانیت کی خوبیوں سے محروم ہو چکی ہوں۔ کسی گنہگار کی نصیحت دوسرے کے دل پر اثر نہیں کر سکتی۔ پھر بھی میں چاہوں گی تم اپنی جوانی اور خدا کا دیا ہوا یہ مردانہ حسن شیطان کے حوالے نہ کرو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس عورت نے حیرتوں میں ڈال دیا تھا۔ آپ نے اپنا تاریخ جغرافیہ نہیں بتایا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہو گئی۔ تاریخ کا ہر ورق خون آلود ہے اور جغرافیہ تمہارے سامنے ہے۔ اس نے تکیہ پیچھے رکھا اور نیم دراز ہو گئی۔ میرا نام جمیلہ بیگم ہے، لیکن لوگ مجھے جمی کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں جمیلہ بیگم کہ ایک شیطان ایک انسان کو اپنی برادری میں شامل ہونے سے روک رہا ہے تو وہ بولی، لیکن میں پھر بھی سفید اور سیاہ میں فرق محسوس کر سکتی ہوں اور سفید کو سیاہ میں مدغم ہونے سے روکتی ہوں۔ شاید اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور شیطانوں سے ملنے والی دولت سے خیرات دیتی ہوں اور معصوم انسان کو شیطانیت کے راستے پر چلنے سے روکتی ہوں۔ شاید کوئی بھولا بھٹکا اور مجبور شخص دعا ہی دے دیتا ہو، اگر ایک بھی انسان سنبھل گیا تو میں سمجھوں گی وہ میرا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس شخص کے فرت بخش سائے اور شیریں پھل جو استعمال کرے گا وہی میرے گناہوں کا ایک دبا دور کرنے کا سبب بن جائے گا۔ آپ بھی اس گروہ کی؟ نہیں، جمیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اپنا جسم فروش کرتی ہوں۔ ہاں، میرے گاہکوں میں شکلا اور اسی کماش کے بہت سے لوگ شامل ہیں۔ مزدور، لیڈرز، قوم کے لیڈرز اور حکومت کے کل پرزے یہاں آتے ہیں اور منہ مانگے دام دے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی گھسی پٹی کوئی کہانی ہوگی؟ نہیں، اس نے کروٹ بدلی۔ اگر کہانی سے تمہاری مراد یہ ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، میں کسی یار کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، یا میرا بچپن کسی یتیم خانے میں گزرا ہے، تو نہیں، میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ میں خود اس دنیا اور اپنی بربادی کی ذمہ دار ہوں۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جسے متوسط طبقہ کہا جاتا ہے، یعنی جو نہ کھل کر ہنستا ہے نہ کھل کر روتا ہے، جبکہ میں چھپ چھپ کر مسکرانے اور گٹ گٹ کر آنسو بہانے کے خلاف تھی۔ جب میں نے گریجویشن کی ڈگری لی تو گھر والوں کی مرضی کے خلاف ڈگری اور تن کے لباس لے کر دلی چلی آئی۔ میرے پاس وہ اخبار کا تراشا بھی تھا جس میں ایک فرم کو گریجویٹ سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ میں نے ریلوے اسٹیشن کے بک سٹال پر ایک درخواست لکھی اور اس فرم میں چلی گئی، اور اسی دن نوجوان سیارو مالک نے مجھے بحیثیت سیکرٹری رکھ لیا اور 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی۔ یہ وہی فلیٹ ہے جو میں نے اس رقم سے کرائے پر لیا تھا۔ مان کال بیل کا بزرگ گنگنایا،
تو ہم دونوں بیک وقت اچھلے تھے۔ اب بھی اپنی اصلیت بتا دو شہباز۔ جمیلہ مجھے چوکنا دیکھ کر بولی، اگر تم خطرہ محسوس کرتے ہو تو میں دروازہ کھولنے سے قبل تمہیں محفوظ کر سکتی ہوں۔ ہاں، آنے والا میرے لیے باعث نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کوئی محفوظ جگہ ہے؟ میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا اور میں جوتے اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اٹیچ کچن میں ڈیپ فریزر کا ڈھکن اٹھا کر اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ آف ہے۔ اس نے ڈھکن بند کرتے ہوئے چھری کا دستہ درمیان میں رکھ دیا۔ اس طرح دم گھٹنے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ فریزر اتنا بڑا تھا کہ میں ٹانگیں سکیڑ کر اندر آرام سے لیٹ گیا۔